بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہارون نے اپنی سی بہت کوشش کی کہ کسی طرح بہلول پر گرفت کی جا سکے، لیکن اس کی حاضر دماغی اور اس کی پرحکمت گفتگو اور عوام کے ساتھ اس کی قربت نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ وہ اپنے جاسوسوں کو اس کے پیچھے لگائے رکھتا تاکہ اس کی سرگرمیوں سے باخبر رہے۔ کسی وقت سختی سے اس کی باز پرس کرتا، لیکن اکثر مشکل موقعوں پر بہلول ہی کام آتا۔ ایک بار ایک سیاح بغداد میں آیا۔ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا، ملکوں ملکوں گھوما تھا۔ جو وہ ہارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانش مندوں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ ہارون اپنے مقربین کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ سیاح رخصت ہوا تو ہارون اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا، تم سب لوگ میرے لیے باعث ننگو آر ہو۔ آج اس سیاح نے تمہیں کیسا عاجز کیا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم اس کے مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کے پاس اپنی صفائی میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تابع شاہی اور جوش میں آیا، کل اس سیاح کو دربار میں طلب کیا جائے گا۔ اگر تم لوگ اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری سب جائیداد اور مال و دولت اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہارون نے دربار برخاست کیا۔ درباریوں میں کھلبلی مچ گئی، ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عتاب سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا۔ وہ خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سیاح کو لاجواب کر دے گا اور اس کے سب سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھاک دے گا۔ سب لوگوں کی جان میں جان آئی اور وہ سب مل کر بہلول کے پاس پہنچے۔ اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ اگلے دن دربار میں پہنچ کر سیاح کے سوالوں کے جوابات ضرور دے گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر، امیر، مشیر سبھی لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ہارون اپنے زرنگار تخت پر پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ ہارون نے اہل دربار پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم میں سے کون اس معزز سیاح کے سوالوں کا جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بہلول کا نام کس طرح لیں، کہیں اس کا نام ہارون کو ناگوار نہ گزرے کہ اسی وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے۔ اہل دربار کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی لاٹھی پٹکتا گدری شانے پر ڈالے داخل دربار ہوا اور سیاح کے قریب جا بیٹھا۔ ہارون کچھ ہچکچایا، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی حیات قضائی کی طرف دیکھا اور قدرے تعجب سے بولا، کیا میں آپ سے سوالات کروں؟ بہلول نے مستعدی سے جواب دیا، بس چشم۔ وہ سیاح اٹھا اور اپنی چھری سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان میں ایک لکیر، سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹا اور ایک حصے پر چھری رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی طرف رکھ کر انگلیاں آسمان کی جانب اٹھا دی۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی۔ سیاح اپنی نشست پر آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا، آفرین۔ عالی جاں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایک ایسا دانش مند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کی جانی چاہیے۔ ہارون نے پوچھا، کیا بہلول نے تمہارے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے ہیں؟ سیاح بولا، یقیناً اس نے کسی
بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے، جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ میرے اشارے فوراً سمجھ گیا ہے۔ بہلول مسکرایا، اس عظیم درسگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں۔ بہلول کا اشارہ سب سمجھ رہے تھے، لیکن سیاح کچھ نہیں سمجھا اور چاہتا تھا کہ کوئی سوال کرے کہ ہارون نے فوراً پوچھ لیا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی محظوظ ہو سکیں گے اور سیکھ بھی لیں گے۔ سیاح بولا، آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر دائرہ کھینچا تھا، میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کا عالم فوراً سمجھ گیا، اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے۔ اس نے اس لکیر سے خط استوا کو دکھایا جس سے زمین شمالی اور جنوبی کرے میں بٹ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اور دائرہ کھینچا، آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی جانب اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشاندہی کی جو نباتات کی بالیدگی اور نشو نما کا ذریعہ ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانش مند پر فخر ہونا چاہیے۔